أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. صدق اللہ العظیم. تم لوگ اللہ کا کیسے انکار کرتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے، پھر اس نے تم کو زندہ کیا، پھر وہی تم کو موت دے گا، پھر وہی تم کو دوبارہ پیدا کرے گا، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. وہی ہے جس نے تمہارے لیے ہر وہ چیز پیدا کی جو زمین میں ہے، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور اسی نے ساتوں آسمانوں کو برابر کیا اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. گزشتہ آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کے جو بنیادی عقائد ہیں، توحید، رسالت اور آخرت، ان تینوں کا بیان کیا اور اس کے بعد اس سے متعلق دلائل بیان کیے اور جو معترضین نے اعتراضات کیے تھے اس کے جوابات بیان کیے. ان دو آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے احسانات اور انعامات کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ اتنے سارے انعامات اور اتنے سارے احسانات ہونے کے باوجود بھی پھر تم کیسے اس خالق اور اس پروردگار کا انکار کر رہے ہو. پیچھے جو دلائل بیان کیے گئے تھے، اگر ان دلائل کے اندر غور کرنے میں تم کو کاہلی محسوس ہو رہی ہے، سستی آ رہی ہے اور ان دلائل میں غور کرنے کی طبیعت اور جی نہیں چاہتا ہے، تو کم سے کم اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تم پر انعامات اور احسانات کیے ہیں، آدمی کی فطرت یہ ہے کہ وہ محسن کا احسان مانتا ہے اور اس کا اکرام اور اس کی عزت اور اعزاز کرتا ہے. تو اللہ نے تم پر جو انعامات کیے ہیں، ان انعامات کے نتیجے میں کم سے کم اس کا انکار کرنا اور اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرانا چھوڑ دینا چاہیے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا
وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ، کہ تم بے جان تھے، ہم نے تم کو پیدا کیا۔ انسان کی پیدائش سے پہلے کی جو صورت تھی اس کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر اشارہ فرمایا کہ انسان جب اس دنیا کے اندر پیدا بھی نہیں ہوا تھا تو وہ ذرات کی شکل کے اندر چند منجمد چیزوں میں، چند بہنے والی چیزوں میں، مختلف غذاؤں کے اندر، ہواؤں میں منتشر تھا۔ کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو ان سارے ذرات کو اکٹھا کر کے اس کے باپ کے پیٹ میں جمع کر دیا، اور اس کے ذریعے سے پھر ماں کے رحم کے اندر منتقل فرمایا، اور وہاں پر رکھ کر کے اس کی پرورش کرنا شروع کی۔ 40 دن تک وہ نطفہ رہا۔ اس نطفے سے متعلق قرآن کریم کے اندر بھی ذکر ملتا ہے۔ سورہ انسان کی جو ابتدائی آیت ہے، اللہ تعالی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کہ انسان اس کے اوپر ایک زمانہ ایسا گزرا کہ وہ ذکر کے قابل نہیں ہے، یعنی ناپاک قطرہ تھا، کوئی آدمی اس کا ذکر پسندیدگی کے ساتھ نہیں کرنا چاہتا، ایسا ذکر، ایسا زمانہ انسان کے اوپر گزرا۔ لیکن جب یہی نطفہ ماں کے رحم میں پہنچا، 40 دن کے بعد میں خون کا ایک لوتھڑا بن گیا، اور پھر اس سے گوشت بنا، اس گوشت کو ہڈیوں کے اندر تبدیل کیا گیا، اور پھر وہی ہڈیوں کے اوپر پھر گوشت چڑھ گیا، اور جب 4 مہینے مکمل ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر جان ڈال دی۔ اب وہ بچہ جو پیٹ کے اندر ہوتا ہے وہاں پر سانس بھی لیتا ہے، اور اسی طریقے سے حرکت بھی شروع کر دیتا ہے۔ وہاں پر اس کے سانس لینے کے لیے نہ کھڑکی ہے، نہ دروازہ ہے، نہ ہوا کے اندر باہر جانے کے لیے کوئی راستہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس چھوٹی سی جگہ پر رکھ کر کے اس بچے کو پالتے ہیں، بڑا کرتے ہیں، اور اس قابل بنا دیتے ہیں کہ جب دنیا کے اندر آئے تو رو سکے، دنیا کے اندر آئے تو بول سکے، سن سکے۔ یہ ساری صلاحیتیں اس چھوٹی سی جگہ میں رکھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس چھوٹے سے بچے کے اندر پیدا کر دیتا ہے۔ اور پھر عورت جب حمل سے نہیں ہوتی تو اس کو ماہواری آتی ہے، جس کو حیض کہا جاتا ہے، لیکن جب عورت حمل سے ہو جاتی ہے تو وہ حیض رک جاتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جو خون حمل سے پہلے باہر کے راستے کی طرف آ رہا تھا، اب اس کا رخ اللہ تعالیٰ بدل دیتے ہیں، اور حیض کی نالی بچے کے ناف کے ساتھ باندھ دیتے ہیں۔ لہذا جو خون باہر آ کر کے ضائع ہو رہا تھا، اب بچے کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے وہ حیض کا خون بچے کی غذا بنتا ہے، اور اسی کے ذریعے سے بچے کی اندر پرورش ہوتی رہتی ہے۔ تو یہ ایک نظام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر جو بچے کی پرورش کے لیے ماں کی پیٹ میں چلاتا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر 2 چیزوں کو ذکر فرمایا۔ ایک تو یہ کہ وہ بے جان تھا، اور پھر اللہ نے اس کو زندہ کر دیا، تو موت اور حیات 2 نعمتیں اس کے اندر اللہ نے ذکر فرمائی۔ جیسے کہ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نعمتوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں، تو زندگی کا نعمت ہونا، حیات کا نعمت ہونا، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن موت یہ کیسے نعمت ہو سکتی ہے؟ انسان جب اپنی پیدائش سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا تو اس کا وجود نہیں تھا، تو عدم سے کسی چیز کو موجود کرنا، پیدا کر دینا، وجود میں لے کر آنا، اس اعتبار سے اس کی جو پہلی موت ہے، بے جان ہونا، جو پہلا زمانہ ہے، یہ اس اعتبار سے نعمت ہو گیا کہ وہ پہلے کچھ نہیں تھا، بعد میں موجود ہو گیا۔ اور جو بعد والی دوسری موت ہے، یہ زندگی کا زمانہ گزارنے کے بعد جو اس پر طاری ہوتی ہے، وہ موت اس اعتبار سے نعمت ہے کہ وہ اس عارضی زندگی سے ہمیشہ کی زندگی کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ گویا کہ یہ جو موت ہے، یہ ہمیشہ کی زندگی کی طرف بڑھنے کا دروازہ اور راستہ ہے۔ اس اعتبار سے دوسری والی جو موت ہے،
جو انسان پر زندگی کے ختم پر طاری ہوتی ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر جو چیزوں کو ذکر کیا وہ نعمتیں ہیں جو انسان کی ذات سے، انسان کے نفس سے متعلق ہے۔ موت اور حیات یہ انسان کی ذات کو پیش آنے والی چیزیں ہیں، تو یہ نعمتیں تو انسان سے متعلق ہو گئی۔ آگے والی جو آیت ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ان نعمتوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں جو انسان کے اطراف میں عام ہیں، جو انسانوں کو بھی اور عالم میں رہنے والی ساری مخلوقات کو اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، آسمان اور زمین کی تخلیق کا ذکر اس کے اندر آیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین، اس کے اندر جتنی چیزیں پیدا فرمائی ہے، ہر چیز کے اندر انسان کے لیے فائدہ رکھا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش سب سے پہلے پانی پر تھا، اس وقت کوئی مخلوق نہیں تھی۔ جب اللہ نے مخلوق کے پیدا کرنے کا ارادہ کیا، کائنات کے بنانے کا ارادہ فرمایا، تو جو پانی عرش کے نیچے تھا اس کو سکھا کر کے دھواں بنا دیا اور اس کو اسی حالت میں چھوڑ دیا۔ پھر جو زمین تھی اس کے نیچے جو سوکھنے کے بعد جو بچ گیا تھا اس سے زمین تیار کی اور اسی کو ٹکڑے کر کے 7 زمینوں میں بانٹ دیا۔ پھر وہ زمین ایک مچھلی کی پیٹھ پر رکھ دی گئی اور وہ مچھلی اسی پانی کے اندر رکھی گئی، اور وہ پانی صفا نامی کوئی چیز ہے اس کے اندر رکھ دیا گیا، اور وہ صفا فرشتے کے اوپر رکھا گیا، اور وہ فرشتہ ایک پتھر پر بیٹھا ہوا ہے اور وہ پتھر ہوا کے اندر معلق ہے۔ تو یہ کائنات کی تفصیل ہے۔ مختلف آیات کے اندر قرآن کریم کی مختلف جگہوں پر اس کا تذکرہ موجود ہے، اور میں نے یہ بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پانی کو سکھا دیا تو دھوئیں کی شکل بن گئی تھی، تو اس دھوئیں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان بنایا، پھر اس کو ٹکڑے کر کے 7 آسمان تیار فرمائے۔ تو یہ کائنات کی تخلیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انداز میں فرمائی ہے۔ اور ایک بات یہاں پر یہ سمجھنے کی ہے کہ اس آیت کے اندر تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر جتنی چیزیں پیدا فرمائی ہیں وہ سب انسان کے فائدے کے لیے۔ جب ساری چیزیں انسان کے فائدے کے لیے ہے تو دنیا میں جتنی چیزیں موجود ہے نظر آ رہی ہیں یہ سب چیزیں حلال ہونی چاہیے۔ ایسا کیوں ہے کہ بعض چیزیں حرام ہیں، بعض چیزیں حلال ہیں، حالانکہ فائدہ تو سب کے اندر بتایا جا رہا ہے قرآن کریم کے اندر۔ فائدہ تو ہر ایک چیز کے اندر ہے، لیکن بعض چیزوں کے اندر فائدے کے ساتھ ساتھ نقصان بھی ہے، اور فائدے کے مقابلے میں اس میں نقصان زیادہ ہے۔ اگر انسان اس کو استعمال کرے گا تو فائدہ کم ہوگا، نقصان زیادہ ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کو حرام قرار دیا، ناجائز بتایا ہے، تاکہ اس کے استعمال کرنے کی وجہ سے انسان کے اخلاق خراب نہ ہو جائے یا اس کو بدنی کوئی ضرر اور نقصان نہ پہنچ جائے۔ اسی لیے ان چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں فائدہ ہونے کے باوجود اس کو حرام قرار دیا۔ اور کوئی چیز ہوتی ہے جس کا فائدہ ایک آدمی کو معلوم ہوتا ہے، دوسرے کو نہیں معلوم ہوتا۔ ہر چیز کے اندر فائدہ ہے۔ اب اگرچہ کہ وہ چیزیں جیسے کہ زہریلے جانور ہے، سانپ، بچھو، اس کے اندر بظاہر کوئی فائدہ معلوم نہیں ہو رہا ہے، لیکن ہر چیز کے اندر فائدہ ہے۔ آپ کو معلوم نہیں ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر فائدہ نہیں ہے۔ اگر کسی چیز کا ایک فائدہ انسان ایک کو معلوم ہے تو دوسرے کو نہیں معلوم ہے، دوسرے کو معلوم تو پہلے کو نہیں معلوم۔ ٹھیک اسی طریقے سے بعض چیزیں دنیا کے اندر ایسی ہے جس کا فائدہ انسان کو تو نہیں معلوم ہے، لیکن پروردگار عالم اس فائدے کو جانتا ہے، اسی لیے اس کو پیدا کیا۔ اور فائدے کا مطلب صرف پیٹ بھرنا نہیں ہے، ضروریات پوری ہو رہی ہے تو فائدہ، ورنہ اس کے اندر فائدہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ فائدہ 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک تو بدنی فائدہ، دنیاوی فائدہ، اور ایک ہے اخروی فائدہ۔ مثال کے طور پر ایک اعتراض کرنے والے نے اعتراض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے سانپ کو پیدا فرمایا، اب وہ تو زہریلا جانور ہے، انسان کو نقصان پہنچاتا ہے، اب بتائیے اس کے اندر انسان کو کیا فائدہ پہنچ رہا ہے؟ اللہ نے اس کو کیوں پیدا کیا، اس سے کیا فائدہ ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث پاک کے اندر یہ بات بتائی گئی
کہ اگر کسی برے آدمی کو خبر کے اندر رکھ دیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر کئی اژدہے مسلط کر دیتے ہیں، اور ان اژدہوں کی یہ کیفیت ہوتی ہے، زہر بہت زیادہ ہوتا ہے، ایک مرتبہ زمین پر اگر پھونک دے تو اس جگہ پر گھاس اگنا بند ہو جائے، چٹیل ہو جائے۔ اب ویسے کئی اژدہے، 70 اژدہے اس کے اوپر مسلط کر دیے جاتے ہیں، بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں، اور قیامت قائم ہونے تک اس کو ڈستے رہتے ہیں۔ اب یہ جو چیز ہے، اگر دنیا کے اندر سانپ پیدا نہ کیا جاتا تو بتائیے یہ حدیث کیسے سمجھتے؟ سانپ کسے کہا جاتا ہے، اس کو کس طرح سمجھا جاتا، وہ کاٹتا کیسے ہے، یہ سب چیزیں اسی وقت آدمی سمجھ سکے گا جبکہ ایک سانپ کو اپنے سامنے دیکھے گا۔ تو فائدہ صرف دنیاوی فائدہ ہونے پر فائدہ نہیں ہے، بلکہ اگر آدمی کسی چیز کو دیکھ کر کے آخرت کے اعتبار سے عبرت حاصل کرتا ہے تو یہ بھی فائدے کے اندر شمار کیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ساتھ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک ایک بادل کا ٹکڑا آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ صحابہ نے بتایا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ابر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس ابر کے ٹکڑے کو ایسی قوم کی طرف بھی بھیجتے ہیں جو اللہ کی نافرمان ہے، اس کے گناہوں کے اندر ڈوبی ہوئی ہے، اس کا شکر نہیں کرتی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارے اوپر کیا ہے؟ صحابہ نے بتایا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اوپر آسمان ہے، اور بھلا تم کو معلوم ہے کہ تمہارے اور آسمان کے درمیان میں کتنا فاصلہ ہے؟ صحابہ نے پھر وہی کہا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اور آسمان کے درمیان 500 سال کا، 500 برس کا فاصلہ ہے۔ پھر آپ نے پوچھا کہ اس کے اوپر کیا ہے، تم جانتے ہو؟ انہوں نے پھر وہی کہا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس کے اوپر دوسرا آسمان، اور دونوں آسمانوں کے درمیان میں 500 سال کی مسافت ہے۔ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار پوچھتے جاتے تھے، اور صحابہ اکرام یہی کہتے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 آسمان گنوائے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اس کے اوپر کیا ہے جانتے ہو؟ صحابہ نے پھر وہی کہا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس کے اوپر عرش عظیم ہے، اور آسمان کے اور عرش عظیم کے درمیان میں 500 سال کی مسافت ہے۔ پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے نیچے کیا ہے جانتے ہو؟ صحابہ نے پھر وہی کہا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے بتایا کہ تمہارے نیچے زمین ہے۔ پھر اس کے بعد اور ایک زمین کا تذکرہ کیا، اس کے بعد اور ایک زمین کا۔ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 زمینوں کا تذکرہ فرمایا۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان 7 بنائے ہیں اور زمینوں کو 7 بنایا ہے۔ البتہ زمین اور آسمان کی تخلیق کس طریقے پر ہوئی؟ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو اور اس کے اندر جو کچھ چیزیں ہیں ان سب چیزوں کو بنایا، اور پھر اس کے بعد آسمان کو بنا دیا۔ اس کے بنانے کے بعد زمین جو بن کر کے تیار تھی اس کو بعد میں پھیلایا، کیونکہ بعد آیات کے اندر آپ یہ دیکھیں گے کہ آسمان کے بنانے کا تذکرہ پہلے ملے گا اور پھر زمین کے بچھانے کا تذکرہ بعد میں ملے گا۔ لیکن یہاں آیت کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ زمین میں جو کچھ فائدے کی چیزیں تھیں اس کو پہلے پیدا کر دیا گیا، پھر بعد میں آسمان کو بنایا گیا۔ تو کل آیات کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تفسیر میں یہ بات نقل فرمائی کہ اللہ نے زمین کو پیدا تو پہلے کر دیا، لیکن آسمان کو پیدا کرنے کے بعد میں زمین کو پھیلایا۔ تو پیدا کرنے کا کام تو پہلے ہو گیا، البتہ پھیلانے کا کام آسمان کی پیدائش کے بعد ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان پر 2 طرح کے انعامات فرمائے ہیں۔ اللہ کی 2 طرح کی نعمتیں ہیں، ایک تو ہے صوری نعمتیں اور دوسری ہے معنوی نعمتیں۔ صوری نعمتیں جو محسوس ہوتی ہیں، نظر آتی ہیں،
جیسے کہ مال و دولت ہے، جائیداد ہے، اور اسی طرح دنیا کے اندر ملی ہوئی بہت ساری نعمتیں ہیں، اور معنوی نعمتیں جو نظر نہیں آتی جیسے کہ عزت ہے، خوشی ہے، آبرو ہے، اور اسی طریقے سے علم ہے، تقویٰ ہے، یہ چیزیں نعمتیں، یہ ساری نعمتیں معنوی نعمتیں کہلاتی ہیں۔ الغرض ابھی تک جن نعمتوں کا تذکرہ ہوا یہ وہ نعمتیں ہیں جو انسان کو نظر آ رہی ہیں، یہ صوری نعمتیں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دونوں طرح کی نعمتیں عطا فرمائی۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان یہ زمینی نعمتوں کے ساتھ ساتھ معنوی نعمتیں بھی عطا فرمائی، جس کے اندر ایک نعمت ہے علم۔ آگے والی آیت کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق، فرشتوں کا سجدہ کرنا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حضرت آدم علیہ السلام کو مختلف چیزوں کا علم عطا کرنا، یعنی معنوی جو نعمتیں ہیں، نعمت ہے اس کا عطا کرنا، اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ وہ آئندہ درس کے اندر بیان کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو قرآن کی صحیح فہم عطا فرمائے، مکمل دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کی ذات پر کامل یقین نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔